پاک کی 100 آیات مبارکہ سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت اس کے جو ماننے والے تھے، جو متبعین تھے، دیہاتوں کے افراد تھے، اس کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کے ساتھ چلنے والے کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی حساس اور دل کے قریب عقیدہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آج ضلع سلطنتی آزاد کشمیر میں ایک تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہاں کے امیر جناب مولانا نظر صاحب نے پچھلے سال کی گزشتہ سال کی اپنی کارگزاری پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب نائب امیر، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں دن رات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے کام میں زیادہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ناظم عمومی آزاد کشمیر جناب مولانا عبدالرشید صاحب نے بھی خصوصی خطاب کیا، اور انتہائی سبق آموز ان کا خطاب تھا۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا فرمایا۔ کی بات آج کا جو ہمارا اجتماع ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام اور کارگزاری کے حوالے سے اور کام کی ترتیب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ حضرات علماء کرام ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ قرآن پاک کی 100 آیات مبارکہ سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو 23 سالہ دور نبوت ہے، اس 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جتنے بھی غزوات اور سرایہ ہوئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام کو دھوکے یا تشدد سے شہید کیا گیا، وہ کل ملا کر 23 سال کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب صحابہ کرام کو قربانی دینے کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہمیں اجتماعی قربانی نہیں دینی چاہیے، انفرادی نہیں دینی چاہیے۔ انفرادی طور پر قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے انفرادی طور پر بھی قربانی پیش کی، اور اجتماعی قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہوئی تو اجتماعی قربانی بھی پیش کی۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت اس کے جو ماننے والے تھے، جو متبعین تھے، دیہاتوں کے افراد تھے، اس کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کے ساتھ چلنے والے کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اب یہ گویا کہ ان کے درمیان 19 اور 20 کا فرق رہ گیا، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس فتنے کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اس کے خلاف کام کیا، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج دنیا کے اندر ڈھونڈنے سے بھی مسیلمہ کذاب کا ایک پیروکار بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے محنت کرنی ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جیسے مسیلمہ کذاب کا ایک پیروکار بھی آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، انشاءاللہ العزیز مرزا قادیانی کا بھی ایک بھی پیروکار ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ کرام نے جب ختم نبوت کا محاذ آیا، صرف ایک غزوے کے اندر 1200 صحابہ کرام اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا، جن کے اندر 700 قرآن پاک کے حافظ اور 70 ایسے صحابہ کرام کے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان کے سابقہ اور آگے پیچھے والے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بدری صحابہ کرام بھی 70 صحابہ کرام صرف اس ایک غزوے کے اندر شریک ہوئے، اور صحابہ کرام کا مزاج تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تو یہ تھا کہ جب مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان سے سوال پوچھا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آگے سے حبیب ابن زید نے جواب میں ارشاد فرمایا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اس کے بعد پھر مسیلمہ کذاب نے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ جو ہے میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ تو آگے سے انہوں نے حبیب ابن زید نے ہم میں سے کوئی ہوتا یا آج کے دور کا کوئی آدمی ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی توریہ کرتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میری جان بھی بچ جائے، کام بھی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے یہ کہتا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا، یا ہو سکتا ہے کوئی اور جملہ کہتا، لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مزاج یہ تھا۔ آگے سے وہ جواب ہمیں حبیب ابن زید نے جواب دیا کہ صرف میرا نہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ انا اسم میں بہرہ ہوں، لا اسمع ما تقول،
میں اس بات کو سنتا ہی نہیں ہوں جو تو کہہ رہا ہے۔ گویا کہ میرے کان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ وہ بار بار دہراتے رہے اور مسیلمہ کذاب نے ہر مرتبہ یہی سوال کیا، آگے سے انہوں نے یہی جواب دیا، ایک ایک کر کے ان کا بازو کاٹا گیا، ٹانگیں کاٹے گئی، شہید ہو گئے۔ اور ان کی والدہ کے بھی یہ جذبہ تھا، جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر، تو انہوں نے فرمایا کہ لحاظ الیوم ارزات ہو، میں نے اپنے بیٹے کو تو دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ نبی کی عزت اور عصمت اور آپ کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو چنانچہ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس قدر حساس تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے کان بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ پھر امت مسلمہ نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا کہ اگر اکیلے ختم نبوت کی حفاظت کی باری آئی تو اکیلے بھی ہر قسم کی قربانی پیش کی، اور اجتماعی طور پر اگر قربانی کی ضرورت پیش آئی تو اجتماعی طور پر بھی بڑی بھاری مقدار میں انہوں نے قربانی پیش کی۔ آپ کے سامنے 53 کی تحریک ہے، 74 کی تحریک ہے کہ کیسے وہاں پر لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اگر انفرادی طور پر قربانی کی پیش بات آتی ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جب ان کو گرفتار کیا گیا اسی بات کی وجہ سے، ان کو برف کے بلاکوں کے درمیان رکھا گیا، برف کے بلاکوں کی شدت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جیل سپریڈنٹ نے کہا کہ اب بھی ختم نبوت کی بات کرو گے، اب بھی قادیانیوں کو کافر کہو گے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا، ان برف کے بلاکوں کے ساتھ تم میرے بدن کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن اس ایمان کا کیا کرو گے جو پہلے سے کئی گنا زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی مرزا قادیانی کو کافر کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا، تم سے جو کچھ ہوتا ہے کر لو۔ تو انفرادی طور پر بھی قربانی کی پیش آئی، انفرادی طور پر بھی امت پیچھے نہیں رہی، اور اجتماعی طور پر 1953 کی تحریک چلی تو 10,000 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا لاہور کی مال روڈ پر، اور ان 10,000 نوجوانوں کے اندر ایک ایسا بھی ہے جس کی بارات جا رہی تھی، ماں نے اپنے دولہے بیٹے کو اتارا کہ جاؤ جا کر نبی کی ختم نبوت پر قربان ہونے کا وقت آیا ہے۔ وہ دولہا اترا، ماں نے خود اس کو اتارا، وہ گیا اور جا کر اس نے بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور وہ بھی وہیں پر شہید ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ پوتا تھا اور اس کا دادا تھا، اب دادا بھی نعرہ لگا رہا ہے ختم نبوت، اوپر پوتا جواب دے رہا ہے زندہ باد، یہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، گولی آتی ہے ان دونوں کو شہید کر کے چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اسی 53 کی تحریک میں جب اس نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اب یہ ان کے والدین کی تربیت تھی، ان کی ایک ایسی تربیت ہوئی تھی کہ وہ اس سے ڈرتے نہیں تھے کہ آگے کیا ہوگا، ختم نبوت کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جب اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو اسی پولیس والے نے، فوجی نے ایک گولی چلائی، گولی آ کر اس کی ٹانگ کو لگی۔ اب وہ بچہ وہاں پر جب گولی اس کی ٹانگ میں لگی تو وہ آگے سے رونے کے بجائے، چیخنے چلانے کے بجائے اس گولی مارنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گولی میری ٹانگ میں کیوں مارتا ہے، گولی مارنی ہے تو سینے میں مار، کیونکہ عشق مصطفیٰ تو میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ تو ایسے امت نے اجتماعی طور پر بھی قربانی پیش کی، انفرادی طور پر بھی قربانی پیش کی۔ یہ اس بات کے دلیل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا بنیادی اور کتنا اہم عقیدہ ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے ہے، من طلب منہ علامۃ النبوۃ فقد کفر، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے اندر اگر ذرا برابر بھی شک واقع ہو جائے تو شک آنے کی وجہ سے بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 1949 میں رکھی تھی، 1949 میں بنیاد رکھنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک 1953 کی تحریک چلتی ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت ہے۔ 1974 کی تحریک چلی تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، آپ نے مختلف لوگوں سے سنا ہوگا، یہ جو 73 کی تحریک چلی تھی یہ لاہور ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے، لیکن اگلی بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ جو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے یہ کوئی اور کسی جہاد کے ساتھ چلنے والے نہیں تھے، بلکہ جمعیت طلباء اسلام کے جو ہے وہ طلباء تھے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی جمعیت کے تھے، فلانی کے تھے، لیکن جو ریکارڈ کے اندر بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعیت طلباء اسلام کے طلباء تھے جو سوات کے دورے کے لیے جا رہے تھے، سیر کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑا مقدمہ لڑا۔ پھر اس کے بعد آگے جب تحریک چلی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ تحریک چلتی رہی، اور جب یہ تحریک چلی تو اسی طریقے سے یہ راولپنڈی کے اندر جب اجلاس ہوا یہ تعلیم القرآن کے اندر، حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمہ اللہ یہ اس وقت وہاں کے امیر تھے،
تو انہوں نے جب وہاں پر بات چلی تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ تحریک چلانی ہے، تحریک کے لیے اخراجات بھی چلنے چاہیے ہمیں، وہ اخراجات ہم کیسے کریں؟ چونکہ اس وقت تمام کی تمام جتنی بھی جماعتیں تھیں، مذہبی سیاسی ساری جماعتیں تھیں، تو کچھ علماء نے رائے دی کہ ایسا کر لیتے ہیں، ہم ہر جماعت والے کو کہتے ہیں آپ اپنی جماعت کی طرف سے ہمیں 5-5 ہزار یا 10-10 ہزار روپے جمع کروائیں اپنی جماعت کی طرف سے، یہ سب کی طرف سے جمع ہوگا، ہمارے پاس کچھ خاطر مقدار میں ایک مقدار جمع ہو جائے گی، اس کے بعد ہم تحریک چلائیں گے تاکہ تحریک کے اخراجات بھی چلیں۔ لیکن اس موقع پر حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے جتنا بھی فنڈ اکٹھا کیا وہ ختم نبوت اس کام کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جماعت کے کاز ہے، ہر ایک آدمی جماعت کا اپنا کاز ہے، اس کے لیے لگانے کے لیے کیا ہے۔ ہماری جو جماعت ہے اس نے جتنا بھی فنڈ کیا ہے، جتنا بھی لوگوں نے اس کو چندہ دیا ہے، یہ تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دیا ہے، لہٰذا سارے کا سارا خرچہ عالی مجلس کرے گی۔ پھر انہوں نے سوال کیا اگر یہ تحریک پر خرچہ کرنے لگ جائیں تو پھر یہ جو مبلغین ہیں ان کی تنخواہوں کا انتظام کیسے ہوگا، مراکز ہیں ان کے اخراجات کیسے چلیں گے، دفاتر ان کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ تو یوسف لدھیانی شہید رحمہ اللہ نے فرمایا اس بات کی پرواہ تم نہ کرو، اللہ نے میرے ہاتھ اپنے خزانوں میں رکھے ہوئے ہیں، جتنا تم کہو گے میں تمہیں نکال کے دیتا رہوں گا۔ تو خیر اس طریقے سے 1974 کی تحریک چلی، اسی طریقے سے 1984 کے اندر امتناع قادیان آرڈیننس چلا، اس وقت کے امیر بھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ تھے، اور خواجہ صاحب رحم اللہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی بنیادی جو 4 جماعتیں ہیں، یہ 4 ادارے ہیں، ایک جمعیت علماء اسلام، دوسرا تبلیغی جماعت، تیسرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور چوتھا وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ یہ چاروں کے چاروں اداروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس وقت بھی حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ کا فیض نظر آئے گا۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ یہ خود چلتے ہیں اور چل کر رکنیہ شریف میں حضرت کے پاس جاتے ہیں، 15 دن جا کر انہوں نے خانقاہ کے اندر گزارے۔ جب پہلے دن گئے ان کے لیے الگ سے نشست لگائی گئی، لیکن انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے میں نشست کو اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ کہ آج کے بعد جہاں پر باقی مریدین سوئیں گے، جہاں جو وہ کھائیں گے میرا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو 15 دن حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ نے اس خانقاہ کے اندر گزارے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ کے پاس۔ گویا کہ وفاق المدارس کے اندر بھی دیکھیں حضرت خواجہ صاحب کا فیض ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، جب انتخابات کی باری غالباً ناظم عمومی کے لیے تو اس وقت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی نوعمر تھے، ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ اس موقع پر جب یہ بات چلی تو کسی نے کہا کہ فلاں کو بنائیں، فلاں کو بنائیں، تو اس موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام جنرل سیکرٹری کے لیے پیش کرنے والے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ تھے۔ اور آج بھی آپ اس کا اثر دیکھیں کہ کتنا بھی ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، یا اسمبلی کے اندر جو قانون پاس ہو رہے ہیں، یا اسمبلی میں آئین کے خلاف اس قانون کو مٹانے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے راستے میں بھی جمعیت علماء اسلام ہمیں وہاں پر کردار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے آپ خود ایک عرصے تک امیر رہے۔ اور تبلیغی جماعت کو اگر ہم دیکھیں، اس وقت جو موجودہ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ خواجہ صاحب رحم اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ تو گویا کہ ہم ہر شعبے کے اندر دیکھتے ہیں ان کا فیض نظر آتا ہے۔ پھر جب ہم وہاں سے کشمیر کے اندر آتے ہیں تو کشمیر کے اندر بھی خواجہ صاحب رحم اللہ کا فیض ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ 1999 کے اندر جب عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کشمیر کے اندر مبلغ کے طور پر حضرت مولانا خالد میر صاحب کا تقرری ہوئی، انہوں نے یہاں پر گوئی کے علاقے میں اس وقت تو حالات کافی خراب تھے، ابھی تو 2 دن پہلے میں وہاں پر ہو گیا ہوں، وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں، باہر کارگزاریاں اس کے اوپر مرچ مسالہ لگا کر پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، لیکن اندر کی حالت اور نوعیت بالکل مختلف ہے، کوٹلی کی نوعیتیں بالکل مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہاں کے حالات مسلمان وہاں کے بیدار بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام ایک منظم انداز سے ہو، ایک ترتیب سے ہو، یہ نہیں کہ بس آئے اور آ کے تصویریں بنائی اور واپس چلے جائے۔ اس طریقے سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں، ایک کوئی NGO آئی یا آئے گی ریلیف دے گی چلی جائے گی، وہ اس حد تک ابھی تک ساتھیوں کو لے رہے ہیں، ورنہ کام کے حوالے سے ان کے اندر اب الحمدللہ کافی بیداری موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب اس علاقے کے اندر مفتی خالد میر صاحب کا آنا جانا ہوا، حالات بہت خراب تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ جا کر حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ سے عرض کی کہ میں جب اس علاقے میں جاتا ہوں وہاں پر حالات ایسے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا حادثہ میرے ساتھ نہ کر دیں، کون ان کو پوچھے گا؟ تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر کام کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں وہ دن اور یہ دن ہے، میں بے فکر ہو کر ان قادیانیوں کے علاقوں میں پیدل میں نے گشتیں کی ہیں، یہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کتنے لوگ یہاں پر جو ہے جڑے ہیں، پھر مجلس کا لٹریچر وہاں تک پہنچا ہے، کتابیں وہاں تک پہنچی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی، اور کشمیر کے اندر ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب رحم اللہ، ان سے پہلے
جب یہ 2003 کے اندر مظفر آباد کے اندر ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی، ایک مرتبہ ختم نبوت کانفرنس تھی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ 3 دن کے لیے کشمیر میں تشریف لائے۔ اس مظفر آباد کے اندر 2003 کے اندر سب علماء کرام کی موجودگی میں، اس میں حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب جو کراچی کے اندر اس وقت مبلغ ہیں، یہ حضرات بھی تھے، اور مظفر آباد کے، کشمیر کے، وہاں کے جتنے بڑے حضرات تھے اس وقت، وہ تمام کے تمام حضرات وہاں موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے کشمیر کے امیر کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جو چناری والے تھے ان کا انتخاب کیا۔